ماں کی 5 عادتیں بچوں کے جذبات کو مار کے رکھ دیتی ہیں۔ ماں کی 5 عادتیں بچوں کے جذبات کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ماں کی 5 عادتیں بچوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتی ہیں۔ ماں کی 5 خطرناک عادتوں میں سے سب سے پہلی عادت یہ ہے۔ محترم خواتین و حضرات، ایک ماں جب اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے نا تو اسے یوں لگتا ہے جیسے وہ پوری دنیا سے محفوظ ہو گیا ہے۔ بچے کے لیے ماں صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ اس کی پوری دنیا ہوتی ہے، اس کی ہر خوشی، ہر خوف اور ہر سکون کا مرکز۔ مگر کبھی کبھی اسی محبت کے درمیان کچھ ایسی خاموش عادتیں جنم لے لیتی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن بچے کے دل کو اندر سے بدل دیتی ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ماں کی 5 عادتوں کے بارے میں۔ وہ 5 عادتیں جو بظاہر معمولی لگتی ہیں مگر حقیقت میں ماں کی یہی 5 عادتیں بچوں کے جذبات کو مار کے رکھ دیتی ہیں۔ ماں کی 5 عادتیں بچوں کے جذبات کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ماں کی 5 عادتیں بچوں کے احساسات کو ٹھیس پہنچاتی ہیں اور ان کے اندر چھپی ہوئی مضبوطی کو آہستہ آہستہ کمزور کر دیتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی 5 غلطیاں ہیں، وہ کون سی 5 عادتیں ہیں جو ایک ماں اپنی محبت کے نام پر کرتی ہے اور بچہ خود بھی سمجھ نہیں پاتا کہ اس کے اندر خوف، کمزوری اور بے اعتمادی کیوں پیدا ہو رہی ہے۔ کیا واقعی محبت کبھی کبھی نقصان بھی دے سکتی ہے؟ آج کی یہ گفتگو آپ کو انہی پوشیدہ حقیقتوں کے سامنے لا کھڑا کرے گی جہاں ہر ماں کو ایک بار ضرور رک کر سوچنا پڑے گا۔ ماں کی 5 عادتیں بچوں کے جذبات کو تباہ کر دیتی ہیں۔ پہلی عادت، ماں کی گود بچے کے لیے صرف ایک جگہ نہیں ہوتی، وہ اس کی پوری دنیا ہوتی ہے۔ بچہ جب ڈرتا ہے، روتا ہے یا کسی تکلیف سے گزرتا ہے نا تو سب سے پہلے ماں ہی کو تلاش کرتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ماں اسے ہر درد سے بچا لے گی۔ لیکن بعض اوقات یہی ضرورت سے زیادہ بچنا بچے کے جذبات کو اندر سے کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ مائیں اپنے بچے کو معمولی سی تکلیف میں بھی تنہا کھڑا نہیں ہونے دیتی۔ اگر گلی محلے میں کھیلتے ہوئے کسی بچے نے ذرا سا دھکا دے دیا، ہاتھ لگا دیا یا سخت لہجے میں بات کر دی تو بچہ ایسے ٹوٹ کر رونے لگتا ہے جیسے اس پر بہت بڑا ظلم ہو گیا ہو۔ پھر ماں فوراً غصے میں آ جاتی ہے، دوسرے بچوں کو برا بھلا کہتی ہے، ہمسائیوں سے الجھ جاتی ہے اور ایک معمولی بات کو تماشا بنا دیتی ہے۔ ماں کو لگتا ہے کہ وہ اپنے بچے کا ساتھ دے رہی ہے مگر حقیقت میں ماں کی یہی عادت بچوں کے جذبات کو تباہ کر دیتی ہے۔ بچہ آہستہ آہستہ یہ سیکھ لیتا ہے کہ ہر مسئلے میں ماں ہی اس کی لڑائی لڑے گی، پھر وہ خود لوگوں کا سامنا کرنا نہیں سیکھ پاتا۔ اس کے اندر دوسروں کے ساتھ گھلنے ملنے، کھیلنے، بات کرنے اور اختلاف برداشت کرنے کی طاقت ختم ہونے لگتی ہے۔ وہ معمولی باتوں پر ٹوٹ جاتا ہے، جلد خوف زدہ ہو جاتا ہے اور زندگی کے عام رویوں کو بھی دشمنی سمجھنے لگتا ہے۔ ماں کو احساس ہی نہیں ہوتا مگر اس کی حد سے زیادہ حفاظت بچے کے اندر کی ہمت، برداشت اور جذباتی مضبوطی کو آہستہ آہستہ مار رہی ہوتی ہے۔ دوسری عادت، بچہ دنیا میں سب سے پہلے اپنی ماں کے سامنے ہی اپنے دل کا درد کھولتا ہے۔ وہ اپنے آنسو، خوف، دکھ اور ٹوٹے ہوئے احساسات ماں کی گود میں رکھ کر سکون تلاش کرتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ کم از کم ایک دل ایسا ضرور ہے جو اسے سمجھے گا، لیکن بعض اوقات یہی دل انجانے میں بچے کے جذبات کو کچل دیتا ہے۔ جب بچہ کسی بات پر رو رہا ہو، اندر سے ٹوٹ رہا ہو اور ماں یہ کہہ دے کہ بس اتنی سی بات پر رونا آ گیا، چپ ہو جاؤ، مضبوط بچے ایسے نہیں کرتے، تو اس لمحے صرف اس کی آواز خاموش نہیں ہوتی، اس کے دل کے اندر جذبات بھی دبنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ماں کو لگتا ہے کہ وہ بچے کو مضبوط بنا رہی ہے مگر حقیقت میں ماں کی یہی عادت بچوں کے جذبات کو تباہ کر دیتی ہے۔ پھر وہ بچہ آہستہ آہستہ اپنے دکھ چھپانا سیکھ لیتا ہے، وہ اپنے آنسو نگل لیتا ہے، اپنے دل کی بات زبان پر لانا چھوڑ دیتا ہے
اگر کوئی اسے تکلیف دے، کوئی دوست دل توڑ دے، کوئی استاد ذلیل کر دے یا زندگی کی کوئی چھوٹی سی سختی اسے اندر سے زخمی کر دے تو بھی وہ خاموش رہتا ہے، کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ شاید اس کے جذبات کو پھر مذاق سمجھ لیا جائے گا۔ ایسے بچے باہر سے خاموش دکھائی دیتے ہیں مگر اندر ہی اندر جذباتی طور پر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں ایک ایسا درد جمع ہونے لگتا ہے جو وقت کے ساتھ انہیں کمزور، خوف زدہ اور بے سکون بنا دیتا ہے۔ ماں کو محسوس بھی نہیں ہوتا مگر بار بار بچے کے آنسوں کو معمولی سمجھنا اس کے دل کو آہستہ آہستہ پتھر بنا رہا ہوتا ہے۔ جہاں احساس تو زندہ ہوتے ہیں مگر انہیں ظاہر کرنے کی ہمت مر چکی ہوتی ہے۔ تیسری عادت، ماں کی محبت بچے کے دل کی وہ روشنی ہوتی ہے جس کے سہارے وہ خود کو محفوظ، قیمتی اور دنیا کے قابل محسوس کرتا ہے۔ بچہ چاہے ساری دنیا سے ہار جائے مگر اگر ماں کا لہجہ نرم ہو تو اس کا دل پھر بھی جینا سیکھ لیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ماں انجانے میں اپنی محبت کو بچے کے رویوں کے ساتھ باندھ دیتی ہے۔ جب بچہ فرما بردار ہو، خاموش رہے، ہر بات مان لے، اچھے نمبر لے آئے یا دوسروں کے سامنے ماں کی بات رکھ لے تو اسے گلے لگا دیا جاتا ہے، اس پر پیار برسایا جاتا ہے۔ مگر جیسے ہی اس سے غلطی ہو جائے، کوئی چیز ٹوٹ جائے، ضد ہو جائے یا جواب میں کوئی سخت بات نکل جائے تو اچانک ماں کا لہجہ بدل جاتا ہے، خاموشی چھا جاتی ہے، چہرے پر سرد مہری آ جاتی ہے اور بچہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ شاید اب وہ محبت کے لائق ہی نہیں رہا۔ ماں کی یہی عادت بچوں کے جذبات کو تباہ کر دیتی ہے، کیونکہ پھر بچہ محبت کو ماں کی رحمت نہیں، ایک انعام سمجھنے لگتا ہے جو صرف اچھا بننے پر ملتا ہے۔ وہ اپنی اصل شخصیت چھپانا شروع کر دیتا ہے، وہ رونا روک لیتا ہے، دل کی بات کہنا چھوڑ دیتا ہے، صرف اس خوف سے کہ کہیں اس کی کمزوری ماں کو اس سے دور نہ کر دے۔ کچھ بچے اتنے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ ہر وقت دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، چاہے اندر سے ٹوٹ رہے ہوں۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے دل سے سکون ختم ہونے لگتا ہے، وہ خود کو غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں اور ان کے اندر یہ ڈر بیٹھ جاتا ہے کہ اگر وہ کامل نہ رہے تو شاید انہیں محبت کبھی نہیں ملے گی۔ چوتھی عادت، ماں ہمیشہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ محفوظ رہے، کسی غلطی، نقصان یا تکلیف سے بچا رہے۔ اسی فکر میں وہ اس کے ہر قدم پر نظر رکھتی ہے، ہر راستہ خود چننا چاہتی ہے تاکہ بچے کی زندگی آسان اور محفوظ رہ سکے۔ لیکن بعض اوقات یہی ضرورت سے زیادہ قابو بچے کے اندر کی ہمت کو آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب بچے کی ہر خواہش سے پہلے نہیں کھڑی کر دی جائے، ہر فیصلے میں اس کی آواز دبا دی جائے، ہر نئے تجربے سے اسے ڈرا دیا جائے تو پھر وہ بچہ دنیا سے پہلے خود اپنی ذات سے ڈرنے لگتا ہے۔ اگر وہ کسی کھیل میں جانا چاہے تو فوراً روک دیا جاتا ہے، کسی دوست کے گھر جانا چاہے تو خوف دکھایا جاتا ہے، اپنی پسند پدائے تو اسے خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ماں کی یہی عادت بچوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ بچہ اپنی سوچ پر اعتماد کھو دیتا ہے، اسے ہر وقت لگتا ہے کہ شاید وہ غلط فیصلہ کر دے گا، شاید وہ کچھ بھی اکیلے نہیں کر سکتا۔ پھر وہ دوسروں کے سہارے جینا سیکھ لیتا ہے، وہ ہر چھوٹے بڑے کام میں اجازت، رہنمائی اور سہارا تلاش کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر خود فیصلہ کرنے کی طاقت پیدا ہی نہیں ہونے دی گئی ہوتی۔ ایسے بچے اکثر بڑے ہو کر بھی خوف کے حصار میں جیتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے اپنی رائے دیتے ہوئے گھبراتے ہیں، نئے تعلقات بنانے سے ڈرتے ہیں اور زندگی کے عام فیصلے بھی انہیں پریشان کر دیتے ہیں۔ ماں کو محسوس ہی نہیں ہوتا مگر ہر وقت روکنا، ہر فیصلہ خود کرنا اور بچے کو اپنی مرضی سے جینے نہ دینا اس کے جذبات، اعتماد اور اندرونی مضبوطی کو آہستہ آہستہ تباہ کر رہا ہوتا ہے۔ پانچویں عادت، ہر بچہ اپنی ماں کی نظروں میں خاص بننا چاہتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ ماں اسے قبول کرے، اس کی تعریف کرے اور اسے یہ احساس دے کہ وہ جیسا بھی ہے ماں کے لیے قیمتی ہے۔ لیکن بعض اوقات ماں انجانے میں اپنے ہی بچے کے دل میں کمی کا زہر بھرنا شروع کر دیتی ہے۔
جب بار بار کسی دوسرے بچے کی مثال دی جاتی ہے، دیکھو وہ کتنا سمجھدار ہے، تمہارا بھائی تم سے بہتر ہے، پڑوس کی بچی کو دیکھو کتنی اچھی ہے، تو یہ جملے صرف کانوں تک نہیں رہتے، سیدھے بچے کے دل میں اتر جاتے ہیں۔ ماں کو شاید لگتا ہے کہ وہ بچے کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر حقیقت میں ماں کی یہی عادت بچوں کے جذبات کو تباہ کر دیتی ہے۔ پھر وہ بچہ ہر وقت خود کو دوسروں کے ترازو میں تولنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنی خوبیوں کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کی نظریں ہمیشہ اپنی کمیوں پر ٹک جاتی ہیں۔ اگر وہ کوئی اچھی چیز بھی لے کر آئے تو اس کے دل میں خوشی پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی اس سے پھر بھی بہتر ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا اعتماد ختم ہونے لگتا ہے، اس کی ہنسی مصنوعی ہو جاتی ہے اور وہ ہر محفل میں خود کو کم تر محسوس کرنے لگتا ہے۔ ایسے بچے اکثر خاموشی میں ٹوٹتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں یہ احساس لے کر بڑے ہوتے ہیں کہ شاید وہ کبھی کافی نہیں ہو سکتے۔ پھر ان کے اندر ایک مسلسل بے چینی، محرومی اور دوسروں جیسا بننے کی تھکن جنم لیتی ہے۔ ماں کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ بار بار کا موازنہ بچے کے جذبات کو اندر ہی اندر مار رہا ہوتا ہے اور اس کے دل سے اپنی ذات کی محبت چھین رہا ہوتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، ہر بچہ اپنی ماں کی نظروں میں خود کو ایک خاص مقام پر دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جب وہ ہنسے تو ماں کی آنکھوں میں بھی مسکراہٹ اتر آئے، جب وہ روئے تو ماں کا دل بھی بے چین ہو جائے، اور جب وہ خاموش ہو تو ماں اس کی خاموشی کے معنی سمجھ لے۔ بچے کے دل میں یہ خواہش بہت گہری ہوتی ہے کہ ماں اسے ویسے ہی قبول کرے جیسے وہ ہے، اس کی خامیوں سمیت، اس کی معصوم غلطیوں سمیت، اس کی چھوٹی چھوٹی کمزوریوں سمیت۔ وہ چاہتا ہے کہ ماں اسے یہ احساس دے کہ وہ قیمتی ہے، اہم ہے اور اس کی موجودگی کسی محبت کی محتاج نہیں۔ لیکن زندگی کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات ماں کی کچھ عادتیں جو بظاہر محبت یا تربیت کے نام پر ہوتی ہیں، وہی عادتیں بچے کے اندر کے جذبات کو آہستہ آہستہ توڑنے لگتی ہیں۔ ماں کی 5 عادتیں بچوں کے جذبات کو مار کر رکھ دیتی ہیں۔ ماں کی 5 عادتیں بچوں کے جذبات کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ماں کی 5 عادتیں بچوں کے احساسات کو اندر سے زخمی کر دیتی ہیں، اور یہ زخم ایسے ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے مگر ساری زندگی ساتھ رہتے ہیں۔ پہلی عادت یہ ہے کہ ہر تکلیف سے پہلے ہی بچے کو اپنی باہوں میں چھپا لینا۔ ماں کا دل اپنے بچے کو گرتے دیکھ کر کانپ اٹھتا ہے اور اس کی ہر ٹھوکر سے پہلے اسے بچا لینا چاہتی ہے، ہر مشکل سے پہلے اس کے آگے ڈھال بننا چاہتی ہے۔ مگر جب بچہ ہر بار مشکل سے پہلے ہی بچا لیا جائے تو اس کے اندر مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا نہیں ہوتی، وہ زندگی کی سختی کو محسوس ہی نہیں کر پاتا۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ معمولی سی مشکل پر بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کا دل کمزور ہو جاتا ہے، اس کی ہمت کم ہو جاتی ہے اور اس کے جذبات ہر چھوٹے دباؤ پر بکھرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ گلی محلے میں کھیلتے ہوئے اگر کوئی بچہ اسے معمولی سا دھکا بھی دے دے تو وہ ایسے رونے لگتا ہے جیسے اس پر پہاڑ ٹوٹ گیا ہو، اور جب ماں فوراً اس کی طرف دوڑتی ہے تو دوسروں کو ڈانٹتی ہے، ایک چھوٹے سے واقعے کو بڑا تماشا بنا دیتی ہے، تو بچہ یہ سیکھ لیتا ہے کہ وہ خود کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی عادت اس کے جذبات کو آہستہ آہستہ کمزور کر دیتی ہے۔ دوسری عادت یہ کہ محبت کو اچھے رویے کے ساتھ جوڑ دینا۔ جب بچے کو صرف اس وقت پیار ملے جب وہ فرما بردار ہو، خاموش ہو یا ماں کی ہر بات مان لے، اور جب وہ غلطی کرے تو اس سے محبت چھین لی جائے، اس سے بات نہ کی جائے یا اس کے ساتھ سرد رویہ اختیار کیا جائے، تو بچہ محبت کو ایک شرط سمجھنے لگتا ہے۔ پھر وہ اپنی اصل شخصیت چھپانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سچ بولنے سے ڈرتا ہے، غلطی کرنے سے خوفزدہ رہتا ہے، ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ کہیں اس کا کوئی عمل اسے ماں کی محبت سے محروم نہ کر دے۔ یہ خوف اس کے دل کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، وہ جذباتی طور پر غیر محفوظ ہو جاتا ہے اور خود کو کبھی مکمل طور پر قبول نہیں کر پاتا۔
तीसरी आदत ये कि बच्चे के आंसुओं और दुख को मामूली समझकर दबा देना। जब बच्चे के दिल में दर्द हो और उसे ये कहा जाए कि ये कोई रोने की बात नहीं है, तो उसके अंदर सिर्फ आंसू नहीं रुक जाते बल्कि उसके एहसासात भी दबने लगती हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने दुख छुपाना सीख लेता है। वो रोता नहीं मगर अंदर ही अंदर टूटता रहता है। वो बोलता नहीं मगर दिल में दर्द जमा होता रहता है। फिर वो ऐसा बच्चा बन जाता है जो बाहर से खामोश होता है मगर अंदर से जज्बाती तौर पर बिखरा हुआ होता है। उसके दिल में ये एहसास बैठ जाता है कि उसके जज्बात की कोई अहमियत नहीं। यही एहसास उसकी शख्सियत को कमज़ोर कर देता है। चौथी आदत ये कि हर कदम पर रोक देना, हर फैसला खुद करना। जब बच्चे को अपने फैसले खुद करने का मौका ना दिया जाए, हर चीज़ पर पाबंदी हो, हर रास्ते से पहले रोक दिया जाए, तो उसके अंदर खुद एतमादी पैदा ही नहीं हो पाती। वो अपनी सोच पर भरोसा करना छोड़ देता है। वो हर वक्त दूसरों की रहनुमाई का मोहताज बन जाता है। उसके अंदर ये खौफ बैठ जाता है कि वो अकेला कुछ नहीं कर सकता। फिर वो बड़ा होकर भी हर फैसले में दूसरों की तरफ देखता है। ये आदत उसके जज्बात और एतमाद दोनों को कमज़ोर कर देती है। पांचवीं आदत ये कि दूसरों से मवाजना करके उसके दिल में कमी का एहसास भर देना। जब बार बार बच्चे को किसी दूसरे से बेहतर या कमतर साबित किया जाए, तो वो अपने आप को कभी काफ़ी नहीं समझता। वो हर वक्त अपनी कमियों को देखता है, अपनी खूबियों को नज़रअंदाज कर देता है। उसके दिल में ये एहसास बैठ जाता है कि वो कभी किसी के बराबर नहीं हो सकता। ये एहसास उसके अंदर एक खामोश दर्द बनकर रह जाता है जो उसे हर वक्त अंदर से खोखला करता रहता है। ये पांचों आदतें बज़ाहिर मामूली लगती हैं मगर हकीकत में ये बच्चे के जज्बात की बुनियाद हिला देती हैं। माँ की मोहब्बत अगर समझदारी के साथ ना हो तो वही मोहब्बत बच्चे के दिल में खौफ, कमज़ोरी और एहसास कमतरी पैदा कर देती है। बच्चा अल्फाज से नहीं बल्कि रोज़मर्रा के रवैयों से बनता है। वो हर दिन की छोटी छोटी बातों से सीखता है कि वो कौन है, उसकी अहमियत क्या है और दुनिया उसे किस नज़र से देखती है।